वो गुनाह जिनका ढेर हमारी जिंदगियों में लगा हुआ था, गुलगत्ता की पहाड़ी पर, वो गुनाह जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के थे, अनलिमिटेड, खुदावंद ने वो गुनाह कैसे मुआफ कर दिए, पेड इन फुल। कई दफा हमारे दिल में उसकी शुक्रगुजारी नहीं होती और हम सोचते रहते यार ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुदावंद गड्डी दवे तो फिर कोई वड्डी गल है, खुदावंद घर वेख के वहाए ना फिर मैं उसकी शुक्रगुजारी करा। गुनाहों की माफी की क्या बात है, ये तो कोई सुनने में अच्छा नहीं लगता, सुनने में कोई इतनी पावरफुल चीज नहीं है। खुदावंद मनु शिफा दे वे, खुदावंद मुझे ये दे, फिर मैं देखूं कि खुदा है। और आपको पता है आज का दिन बहुत ही अहम है कलीसिया पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, पूरी दुनिया की कलीसिया के लिए और अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, दुनिया की तमाम कलीसियाएं जो यीशु मसीह को खुदा मानती हैं, जो उसकी कुदरत को और उसकी अलूहियत को मानती हैं, दे सेलिब्रेट दिस डे। पर कुछ ऐसे कल्ट भी हैं इस दुनिया में खड़े हुए जो घरों का दरवाजा नॉक करते हैं और वो कहते हैं उसी छुरी को सेलिब्रेट करोगे जिस छुरी से वो काटा गया। आपको पता है यहोवा विटनेस घरों में आते हैं और वो घरों में आकर ये नॉक करके कहते हैं उसी छुरी को मनाओगे जिससे वो काटा गया। पर वो सलीब की कुदरत को नहीं जानते। हम उस छुरी को, उस सलीब को क्यों मानते हैं? और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब खुदावंद ने अपनी जमीनी जिंदगी के सफर को खत्म किया और वो खिदमत जो खुदावंद दुनिया में लेकर आए, वो तमाम खिदमत जो बाप की तरफ से उन्हें मिली, आज के दिन उन्होंने उसको कंप्लीट किया। आज के दिन हिस्ट्री में उन्होंने खुदा की मोहब्बत को इस दुनिया पर जाहिर कर दिया। हाउ मच यू आर इंपॉर्टेंट। खुदा तुमसे, मुझसे, आपसे, आपके बच्चों से, आपकी पुश्तों से कितना प्यार करता है। और आज के दिन खुदावंद ने चुपके से लेटर लिख के नहीं बताया, खुदावंद ने खुलेआम सलीब पर जाकर दोनों हाथ खोल के बताया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दिस वॉज द डे जब खुदावंद ने खुलेआम जेंटाइल्स के सामने, रोमियंस के सामने, यहूदियों के सामने इकरार किया और बताया कि मैं जमीन की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं, एंड आई लव यू सो मच। कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए जान नहीं देता, पर मैं देता हूं क्योंकि मैं अच्छा दोस्त हूं, क्योंकि मेरा नाम अच्छा चरवाहा है। मैं जब खुदावंद की इस कुदरत को आज के लिए तैयारी कर रहा था, बड़े दिनों से, हफ्तों से इसके बारे में सोचता रहा, दुआ करता रहा और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता रहा अपने लिए कि खुदावंद ये कैसी निजात है जिसकी कीमत ही मुझे देनी नहीं पड़ी। मैं गाड़ी चलाता हूं, इसकी कीमत हम देते हैं। हम घर खरीदते हैं, उसकी कीमत देते हैं। हम रोटी खाते हैं, उसकी कीमत देते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, इवन शादी करते हैं, उसकी भी कीमत देते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। आप हर चीज की यू पेड अ प्राइस, हर जगह की प्राइस है। यू गेट एजुकेशन, यू पे द प्राइस, हर जगह की कीमत। लेकिन नजात की कोई कीमत खुदा ने आपसे नहीं ली। खुदा ने आपको यह मुफ्त दे दी। आज बहुत सारे दुनिया में प्रीचर्स हैं जो ये कहते हैं इतने पैसे दो खुदा तुम्हें नजात देगा, इतने पैसों की अच्छी दुआ होगी, इतने पैसों की टेम्पररी दुआ होगी। वो सब फेक हैं, क्योंकि खुदा ने कहा मुफ्त दिया है, मुफ्त बांटो। नजात की कोई कीमत नहीं है, नजात फ्री है। नजात की कीमत खुदा ने अदा की है, और खुदा ने उसकी कीमत किससे अदा की? अपने बेटे के खून से। और आज का वो दिन है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
مجھے یاد ہے ہم کلموں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے، پر میں نے ہمیشہ اپنی کلیسیا میں کلموں کو مختلف سنڈیز میں بیان کیا ہے تاکہ ہم اس کو پورا سمجھ سکیں۔ آج کے دن کیا ہوتا ہے، ہر شخص جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں بہت اچھا بیان کروں، اور لوگ سوئے ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں ہم نے ہمیشہ سے یہ بات سوچی کہ ہم کلموں کو پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، ان الفاظ کو سوچیں، اور آج کے کلام میں ہی سارے کلمے آ جائیں گے۔ میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، there is no Easter without Good Friday۔ سنڈے آپ سیلیبریٹ کبھی نہ کرتے، عبادات میں کبھی آتے نہ اس جگہ پر، اگر گڈ فرائیڈے نہ آتا تو سنڈے کا دن ہی نہ ہوتا، وہ ہفتے کا پہلا دن ہی رہتا۔ لیکن ہم سنڈے کو اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ گڈ فرائیڈے ہماری زندگی میں آیا۔ گڈ فرائیڈے کی وجہ سے ہماری زندگی میں خوشی آئی، اطمینان آیا۔ آج کے دن اس وقت، اب نہیں، اس وقت 2000 سال پہلے people were disillusioned, they were depressed, they were hopeless, they were thinking that he was the only one who will redeem us, but he died۔ اماوس کی راہ پہ آپ کو پتہ ہے 2 شاگرد یہی باتیں کرتے تھے، ہم نے اس پہ یہ بات توکل کیا پر وہ بھی مر گیا۔ کتنے لوگ تھے اس کے شاگرد پراگندہ ہو گئے، بھاگ گئے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ جو امیدیں ہم نے لگائی تھی وہ سب ختم۔ پر یہ اس وقت کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ یہ 2000 سال پہلے ایسے تھے، ہم ایسے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں تو ساری سٹوری کا اینڈ بھی پتہ ہے اور شروع بھی پتہ ہے۔ اور اب تو ہم خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے منتظر ہیں۔ ہم گڈ فرائیڈے کو اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہم اس قربانی کو یاد کر سکیں کہ وہ آسان نہیں تھی۔ قربانی دینا آسان نہیں ہے، قربانی کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے قربانی دیتے ہیں، اگر آپ ایون اپنے پیسے نکالتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ضرورت آپ اپنی مارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میں اس وقت اس دوست کی، اس بہن کی، اس بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ آپ قربانی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جان کی قربانی کوئی نہیں دیتا۔ جان کی قربانی کے لیے صرف یسوع تھا، اور وہی تھا جو میرے لیے ہیوملیٹ ہوا۔ There was no resurrection without cross. The Friday is the road of Sunday. Always remember, خداوند یسوع مسیح کو 9 بجے سے 3 بجے تک مصلوب کیا گیا۔ تھوڑی دیر اس سٹوری کے بارے میں سوچیں۔ صلیبی موت ایک لعنتی موت تھی۔ بائبل میں لکھا ہے جو لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یسوع لعنت بن گیا۔ میں جب خداوند یسوع مسیح کی پرسیکیوشن کے بارے میں سوچ رہا تھا تو بار بار میں آنکھیں کھول لیتا تھا، کیونکہ میرا جو ذہن ہے وہ اس طرف جاتا تھا، اور پھر میں سوچتا تھا نہیں، میں زیادہ نہیں سوچ سکتا۔ ان زخموں کو، وہ کوڑا جس کے اندر شیشہ اور لوہا تھا، اور جب وہ اس پر برسائے گئے، ان کوڑوں سے اس کے بدن کو چھلنی کیا گیا، تو جب اس پر پڑتا تھا تو گوشت ابھر کے اچھلتا تھا، اور اندر سے ہڈیاں نظر آتی تھیں۔ میں جب سوچ رہا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح کو گد سمنی میں پکڑوایا گیا، گد سمنی سے لے کر صبح تک 9 بجے تک بہت کام ہوئے۔ آپ بائبل مقدس میں سے پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری انجیلوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بائبل میں لکھا گیا ہے انہوں نے اسے مصلوب کیا، اس کے کپڑوں پر کرہ ڈالا اور اس کو کہا اور اس کو بانٹ لیا۔ لکھا ہے اور پہر دن چڑھا، اور جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا، اور پھر بائبل میں لکھا ہے
اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب میں ان سب باتوں کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ گڈ فرائیڈے کے اندر کیا کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں، بہت ساری ہیں، ہم لکھتے جائیں تو کتنی بن جائیں گی، چاند ایک بتاؤں گا۔ آپ کو پتا ہے اس دن خداوند نے اپنے دوستوں سے دھوکہ کھایا، اس دن خداوند نے اپنے دوستوں سے دھوکہ کھایا، اس کے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ He was betrayed، نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ اس کو چھوڑ بھی دیا، forsaken، اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر جب اسے پکڑ کر لے گئے اور پھر کائفہ کے آگے اس نے اس کو ریفر کیا، تو بائبل بتاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح بات کر رہے تھے تو ایک گارڈ نے اٹھ کر اس کے منہ پر مکہ مارا کہ تیری کیسی جرت کہ تو کائفہ کے سامنے ایسی بات کر سکے۔ امیجن کریں خداوند یسوع کو کس حد تک ہیوملیٹ کیا، اور کن لوگوں نے کیا جو خدا کے ماننے والے تھے، غیروں نے نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے خدا کو زیادہ دکھ کون دیتے ہیں؟ جو خدا کو پوجنے والے لوگ ہیں، جو مسیحیت میں پیدا ہوتے ہیں، جو خدا کو جانتے ہیں، جو کلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں، لیکن شیطان نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہوئے نہ سنیں، دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں۔ تو میں جب دیکھ رہا تھا، ڈسیو کیا، فورسیکن کیا، اور پھر ٹیمپل میں ایک گارڈ نے آ کر لکھا ہے، اور سپاہی یسوع کو مارتے اور ٹھٹھوں میں اڑاتے، اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی آنکھیں بند کر کر اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا۔ انہوں نے تانے سے بھی بہت سی خلاف اس کے باتیں کی، بہت ساری خلاف۔ اور دیکھو اندھوں کی آنکھیں کھولتا، تو دیکھو مردوں کو زندہ کرنے والا، دیکھو اپنے آپ کو تو بچا نہیں سک رہا، بڑیاں وڈیاں گلاں کردا سی، ایس ہیکل نو ٹاؤ میں 3 دن چ کھلار داں گا، بتا ذرا آنکھوں میں مجھے کس نے مارا ہے۔ امیجن، تمسخر، تانے کس کے لیے سہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ آج کے دن یہ سب ہوا، جمعرات کی رات اس کا تمسخر اڑایا گیا، he was mocked، اس کو مارا گیا، he was rejected۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کائفہ کے پاس لے گئے، اور چونکہ وہ فسح کی بات تھی تو اس نے پلاطس کے آگے اس کو ریفر کیا، اور جب پلاطس کے پاس خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں اور وہاں پر بات چل رہی ہوتی ہے، تو پلاطس کو بتایا جاتا ہے یہ گلیلی ہے، یہ کیسر کے خلاف بات کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، اس پر الزام لگائے گئے۔ تو جب پلاطس نے یہ سنا کہ کیا یہ گلیلی ہے، تو اس نے یسوع مسیح کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا کہ اس کا بادشاہ تو ہیرودیس ہے، وہ میری ٹیریٹری میں ہیرودیس کے پاس جائے۔ اور یہ وہی ہیرودیس تھا جو یوحنا کو مروانے والا ہے۔ اور جب ہیرودیس کے پاس یسوع مسیح گئے تو آپ کو پتا ہے ہیرودیس نے یہ کہا کہ میں تو بڑی دیر سے اس کے معجزے دیکھنے کا منتظر تھا۔ You know what he said؟ یہ یسوع ہے، وہ بھی فسح کو منانے کے لیے آیا تھا، اور ہیرودیس چونکہ وہ یہودی کہلاتا تھا، وہ فسح کو منانے کے لیے یروشلم میں موجود تھا۔ اور اس وقت جب یسوع کو ہیرودیس کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ کو پتا ہے یہی بات جو لوکا کی انجیل میں بھی وہاں پر لکھی ہے کہ میں تو اس کا بڑی دیر سے معجزہ دیکھنے کا منتظر ہوں۔ اور ایک ہسٹری کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اس نے بہت سارے کچھ لنگڑوں کو بھی بلا لیا اور ان کو کھڑا کر کے کہا ذرا ان کو ٹھیک کر، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے آج بڑے لوگ عبادتوں میں معجزے دیکھنے جاتے ہیں، ہیرودیس کی بانے ایتھے بڑے معجزے ہوندے نہیں۔ ہیرودیس کہتا ہے کوئی مجھے بھی معجزہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمسخر۔ اور بائبل میں آپ کو پتا ہے خداوند نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، ایک جواب نہیں دیا۔ خداوند ہیرودیس کے سامنے خاموش رہا۔ خداوند ان لوگوں کو جواب نہیں دیتے
جو سکھائے ہوئے ہیں, جو سب کو جانتے ہیں. لیکن جب خداوند کو پلاطس کے سامنے پیش کیا گیا, ایک غیر قوم کے سامنے, تو خداوند نے اس کی باتوں کا جواب دیا. وہاں اپنا منہ کھولا, تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا تو خود کہتا ہے. ہیرودیس کے سامنے کوئی جواب نہیں, لیکن پلاطس کے سامنے منہ کھولا. کیونکہ جو سکھائے ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہے, ان کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ تو تمسخر اڑاتے ہیں. لیکن خداوند نے اس کے سامنے اپنا منہ کھولا. سو آج کا دن تھا جب کوڑے لگوائے گئے, آج کا دن تھا جب اسے موک کیا گیا, آج کا دن تھا جب یسایہ کی کتاب 50ویں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے اس کی داڑھی نوچی جائے گی. کین یو امیجن دا پرسیکیوشن؟ اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے, مکے مارے گئے, داڑھی نوچی گئی, تھوکا گیا. اور میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ لکھا ہے 20 ملین کے قریب وہاں پر یہودی تھے, اور اس وقت جب یہ عدالت ہو رہی تھی تو ملینز کے قریب وہاں پر لوگ تھے اور بڑے جوش میں تھے, یہ بلاسفیمر کو آج ہم مزہ چکھائیں گے. اور لکھا ہے سب نے اس کے منہ پر تھوکا. سلیوا تھوک کا اتنا زیادہ تھا کہ اس سے بہت گندی اسمیل آتی تھی. کین یو امیجن دیٹ؟ اور کہاں پر تھوک رہے تھے؟ منہ پر. اور یہ گندگی خداوند نے کس کے لیے سہی؟ میرے لیے, میرے اور آپ کے لیے. داڑھی نوچی گئی. رات سے لے کر صبح 9 بجے تک ٹھڈوں سے اس کو مارا گیا. اینڈ آئی واز دیئر ان دیٹ ڈنجن. میں اس ڈنجن میں گیا جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو چند گھنٹے رکھا گیا. اور وہ اتنا اندھیرا ہے, زندگی کے مالک کو, آسمان و زمین کو بنانے والے کو, روشنیوں کا منبع جہاں سے روشنی نکلتی ہے, اس کو تاریکی میں غروب کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس ڈنجن میں کوئی کھڑکی نہیں تھی. اوپر سے جیسے ایک بند گٹر کے اندر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. دیٹ از کالڈ ڈنجن, جس میں خداوند یسوع مسیح کو چند گھنٹے صبح تک رکھا. اور جب اس کو رکھا تو وہ اکیلا تھا. کوئی شاگرد, کوئی دوست, کوئی سیل فون, کوئی اس کے پاس نہیں تھا, صرف باپ تھا. یہ پرسیکیوشن میں اس لیے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں اور آپ بھول جاتے ہیں. ہم اپنی پرسیکیوشن کو یاد کرتے رہتے ہیں. او جی خدا میری پرسیکیوشن کی سمجھتا ہے. لکھا ہے وہ ہر طرح سے آزمایا گیا. ہمارے پاس ایک ایسا سردار کاہن ہے جو ہمارا ہمدرد ہے, جو ہر طرح سے آزمایا گیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کی رات 1 سے 5 بجے تک ہنا کے پاس, کائفہ کے پاس, سنہیڈرن کے پاس, یہودیوں کی جو شریعت کے مطابق ان کی عدالت تھی اس کے پاس, پائلٹ کے پاس, ہیرودیس کے پاس, پھر پائلٹ کے پاس. He was just going back and forth, back and forth. اور رات کو صرف ایک کھانا کھایا تھا شاگردوں کے ساتھ جسے آخری فسا کہا جاتا ہے. کچھ پانی, کوئی کھانے کا ذکر نہیں ملتا. پیٹ میں مکے, منہ پر مکے, کوڑے, کانٹوں کا تاج, تھوک, لعنت, سب کچھ ہی خداوند پر تھا. اور پھر 3 دفعہ پلاطس نے کوشش کی کہ یسوع کو چھوڑ دیا جائے. 3 times. How many times? 3 times. ہیرودیس تمسخر اڑاتا ہے, غیر قوموں والے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا, تم اس کو کیوں مرواتے ہو, اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو, یہ موت کے لائق نہیں ہے. پر آپ کو پتا ہے اس نے ایک سکیم سوچی, اور اس کی سکیم کے اندر کیا تھا؟ ایسا کرتا ہوں ایک ورس چور کو پکڑتا ہوں, اور یہ اس سے ڈر جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں اس کو نہ چھوڑنا, تو یسوع کو چھوڑ دے. اور اس نے کس کا انتخاب کیا؟ برابا, جس کا نام 4 انجیلوں میں آتا ہے. کس کا نام؟ برابا. 4 انجیلوں میں اس کا نام ہے. اور
ये पिलातुस की स्कीम थी कि जब मैं वर्ष को सामने रखूंगा तो वो यीशु को छोड़ देंगे। पर बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि यहूदियों ने लोगों को इतना उभार दिया था। हिस्ट्री ये भी बताती है कि उनको पैसे भी दिए गए। हिस्ट्री ये भी बताती है कि कई लोग रो रहे थे, मुंह बंद करवाया गया उनको मारते थे। जिनको मौजे जो यीशु को जानते थे उनको करीब आने नहीं देते थे। लेकिन बहुत सारे लाखों यहूदी थे जो एक ही बात करते थे कि इसको मसलूब किया जाए, इसको मसलूब किया जाए। वी डोंट नीड हिम। और जब पिलातुस ने ये कहा कि फसह के मौके पर, बाइबल में लिखा है, हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। इस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसे चाहते हो? यानी इमेजिन, ही वॉज वेरी क्लेवर। उसने सोचा नहीं, बराबा तेरी छुड़ाएंगे। यूं समझे ना, जैसे एक जगह हिटलर खड़ा कर दिया जाए और एक जगह यीशु खड़ा कर दिया जाए, तो लोग क्या कहें, हिटलर से डरेंगे। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? तो उसने कहा, तुम किसको चाहते हो? उसने कहा, बराबा को। वो जानता था कि वो उससे हसद करते हैं, पर वो उसे छुड़ाना चाहता था। पर वो मजबूर होकर उसे उनकी बात माननी पड़ी। मैं बराबा के अंदर देख रहा था, चारों अंजीलों में उसका जिक्र है। क्या लिखा है? एक अंजील में बताया गया है वो एक मशहूर कैदी था। क्या बताया गया है? वो एक मशहूर कैदी था। मशहूर कैसे मतलब? आप कैदियों को नहीं जानते। आपको पता है कनाडा में कौन से कैदी हैं? यू डोंट नो। आपको पता है पाकिस्तान में कौन से कैदी हैं? यू डोंट नो। लेकिन इसका मतलब ही मस्ट बी वेरी फेमस, कि बच्चे बच्चे की और हर शख्स की जुबान पर बराबा का नाम था। ही वॉज नोटोरियस। वो अपनी हरकतों से मशहूर था। और लिखा है, और बराबा एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। एक इंजील बताती है कि वो कैद में पड़ा हुआ था और वो रिबेलियस था। वो मशहूर भी था, वो रिबेलियस भी था। और लूका की इंजील बताती है वो सब मिलकर चिल्लाए और उसे ले जाकर हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। और फिर लिखा है वो किस वजह से कैद में था? ये बगावत के बायस जो शहर में हुई थी। इसका मतलब है कि ही वॉज अ लीडर। वो फ्रीडम फाइटर भी था कि हमें आजादी मिलनी चाहिए रोमन्स से, और उसने रोमियों को मारा भी था। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वो उसको नहीं लेकिन बराबा को, और बराबा एक डाकू था। ही वॉज नोटोरियस, ही वॉज रेबेलियस, ही वॉज मर्डरर। वो तहरीक चलाने वाला एक गंदा शख्स जिसके छूटने से बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन यीशु किसको रिप्लेस करता है? बराबा को। दिस वॉज द डे जब बराबा की सलीब को रिप्लेस किया गया यीशु की सलीब के साथ। जिस सलीब पे बराबा को चढ़ाना था, 3 डाकू, उस सलीब को यीशु के लिए यूज किया गया। और मैं जब बराबा को देखता हूं तो बराबा दुनिया को भी रिप्रेजेंट करती है और बराबा मुझे और आपको भी रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया को। बराबा रिप्रेजेंट मी एंड यू। वी हैव रिबेलियस एटीट्यूड इन आवर लाइफ लाइक बराबा। खुदा ने कहा ये ना करना, हम वो करते हैं। खुदा ने कहा ये फल ना खाना, हम खाते हैं। खुदा ने कहा चोरी ना करना, हम करते हैं। खुदा ने कहा झूठ ना बोलना, हम करते हैं। वी ऑल हैव रिबेलियस एटीट्यूड। हम अपनी जिंदगी के अंदर बगावती रवैया रखते हैं। आप भूल जाएं, हम तो बड़े हैं, छोटे बच्चे को देख ले, माँ बाप कोई छोटी बात कहेंगे मैं नहीं करना। वो छोटी उम्र तो ही पाजरे होने, माँ इधर बुलाती है, बच्चा उधर जा रहा होता है। ये हमारे खून में है, रिबेलियस एटीट्यूड। और बराबा के अंदर रिबेलियस, वो ही वॉज रिबेलियस, ही वॉज मर्डरर। जो उसकी दूसरी
خوبی بیان کی گئی. بائبل میں کیوں اس کی خوبیوں کو لکھا گیا, اس کی خامیوں کو لکھا گیا؟ تاکہ ہمیں پتہ لگے ہم بھی تو وہی ہیں. آج کتنی دنیا ہے جو قاتل ہے, بچوں کو پیدا نہیں ہونے دیا جاتا اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور لوگ اس کی فیور میں ہیں, حکومتیں اس کی فیور میں ہیں. وی آر مرڈرر. ہم مارتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو روز گولیوں سے مارا جاتا ہے, اسکولوں میں, کالجز میں, روڈز کے اوپر. وی آر مرڈرر. اور کئی دفعہ آپ خوش بیٹھے ہوں گے, شکر ہے میں نہیں قاتل. اور بائبل میں امثال کی کتاب میں لکھا ہے ہم زبان سے بھی قتل کرتے ہیں. زبان نہ تے روکی روز ہی قتل کرتے رہتے ہیں. بڑے بڑے مرڈرر آسی ایسی وکھی چو گل کڈنے اگلے نو مار ہی دینے, اگلے کو لاجواب کر دیتے ہیں. اور بائبل میں کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے اور لفظ مار ڈالتے ہیں. ہم مارتے رہتے ہیں, زبان کی تلوار سے لے کر لوگوں کو کچلتے رہتے ہیں. مرڈرر لائک برابا. قتل کوئی فکر نہیں, جو مرضی ہو ہم کریں گے. اپنے رویوں سے, آنکھوں سے قتل کرتے ہیں. میں نے ایک پاسٹر تھے ہمارے بہت ہی پرانے, اب وہ امریکہ شفٹ ہو گئے, پاسٹر ہاورڈ. وہ ایک دن کسی کے گھر گئے, پرانی بات ہے, تو کوئی شخص انہیں پسند نہیں کرتا تھا, تو پاکستانی تھے. تو میں نے کہا ہاؤ واز دیئر ایٹیٹیوڈ, کیسا آپ کو وہ لیڈی ملی, ٹھیک تھیں آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں اگر کوئی نظروں سے قتل کر سکتا تو آج میں آپ کے سامنے نہ ہوتا. اتنی بری لک انہوں نے مجھے دی کہ میں ماری کیوں نہیں گیا. ہم کئی دفعہ جس شخص کو ناپسند کرتے ہیں نظروں سے بھی مارتے ہیں, اپنے ایکشن سے, اپنے رویوں سے قتل کرتے رہتے ہیں. انج کولو ننگا گے جی میں پتہ نہیں کیا, رویوں سے, الفاظ سے, ایکشن سے. وی آر لائک برابا. قتل کرتے رہے. اگلا بندہ اندر ہی دل چکوڑتا رہتا ہے. میرے کو خنجر ہوندا میں نہیں مارتا, پر سزا بڑی لمبی ہے. وی آر لائک برابا اینڈ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ. اور پھر ایک اور چیز جب میں اس کی زندگی میں دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا ہے اس نے قتل کیا تھا. He was notorious, he was murderer. اور بائبل میں اعمال کی کتاب میں آپ کو پتا ہے یہ کتنا کوئی امپورٹنٹ کریکٹر ہے کہ اس کا ذکر پطرس بھی کرتا ہے. کئی اتنے امپورٹنٹ, صرف بادشاہ نبیوں کا نام ایک دفعہ آیا ہے, برابا کا نام کتنی دفعہ ہی آ گیا بائبل میں. اس لیے کہ میں اور آپ بھی برابر ہی ہیں. ہمارے ایکشنز, ہمارے رویے, ہماری زندگیاں, اور ہمیں ریپلیس کس نے کیا؟ یسوع نے. جو صلیب میری اور آپ کی تھی اس پر یسوع چڑھ گیا. جو سزا مجھے اور آپ کو ملنی تھی وہ مسیح نے اپنے اوپر اٹھا لی. بائبل مقدس میں لکھا ہے, پطرس کہتا ہے تم نے اس قدوس کو اس کا انکار کیا اور درخواست کی کہ خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے. مرڈرر. مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا. آپ کو پتا ہے وہ ورڈ کیا یوز کرتا ہے؟ زندگی کا مالک. اور وہ تھا اور وہ ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے قیامت و زندگی تو میں ہوں. تم مجھے مارو گے, تھوڑی دیر کے لیے تم ناخوش ہوگے, پر پھر تم خوش ہو جاؤ گے, پھر تم مجھے دیکھو گے. وہ زندگی کا مالک ہے جسے دنیا نے مارنے کی کوشش کی, اور وہ آج بھی اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کلیسیاؤں میں, چرچز کے اندر, باہر یسوع کے نام کو قتل کیا جاتا ہے. جہاں پر بھی آپ یسوع کا نام لیں گے لوگ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے خلاف. آپ گندگی بولیں, ننگے ہو کر بازاروں میں گھومیں, کوئی آپ کو نہیں کہے گا. آپ یسوع کا بینر لے کر گھومیں گے, آپ کو 10 روکنے والے آ جائیں گے. We don't like this name. کیونکہ وہ زندگی کے مالک کا نام ہے. وہ نام ہے جو سب سے بلند ہے. وہ نام ہے جس کے نام میں ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے.
اس لیے آسمان کی ساری قوتیں اس کو سجدہ کرتی ہیں اور شیطانی ساری فورسز اس سے ڈرتی اور کانپتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو اس نام کا پتہ نہ لگے جو زندگی کا مالک ہے۔ اس نے کہا تم مجھ سے مانگتی تو میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا۔ اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، حقیقی روٹی جو آسمان سے اتری وہ میں ہوں، وہ زندگی کا مالک ہے۔ تو جب برابا کو ریپلیس کیا گیا، برابا ایک گندا کریکٹر جو دنیا کو اور مجھے ریپرزینٹ کرتا ہے، تو خداوند نے ریپلیس کر کے کیا کیا؟ مجھے اور آپ کو ایک نئی زندگی دی۔ بائبل میں لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا، یسوع نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، یسوع کوئی ریبیلیس نہیں تھا، یسوع نٹوریس نہیں تھا۔ بائبل میں لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، اور ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ 3 دفعہ کوشش کی پر برابا کو چھوڑنا پڑا اور یسوع کو مارنا پڑا، اور یسوع کو وہ صلیب اٹھانی پڑی جس کے اوپر پوری دنیا کے گناہ تھے، اور وہ صلیب آج کے دن اٹھائی گئی۔ آج کے دن جب خداوند اس پہاڑیوں پر چل رہے تھے، اس جگہ پر جب یروشلم سے باہر جا رہے تھے، آج کے دن بہت ساری باتیں ہوئی، تو لوگ پانی لے کر یسوع کو پانی پلانے کی کوشش کرتے۔ موویز میں دکھایا گیا ہے اس کے ساتھی تھے، اس کے چاہنے والے چھاتی پیٹتے تھے، اور خداوند نے انجیل میں لکھا ہے اے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ اگر ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا۔ خداوند نے اس وقت بھی بتایا Today is the day when cross become an altar for us. Altar. کراس کے اوپر ایک قربان گاہ بن گئی۔ آپ کو پتا ہے جب بھی جہاں پر بھی خداوند کے لوگ جاتے، خداوند نے کہا یہاں پر قربان گاہ بنانا اور خداوند کی شکر گزاری کرنا، اور کراس ایک قربان گاہ بن گئی کوہ کلوری کے مقام پر، اس کھوپڑی کے مقام پر، کیونکہ قربان گاہ پہ کیا کیا جاتا تھا؟ قربانی دی جاتی تھی، چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اور خداوند اس قربانی کی خوشبو کو لے کر لکھا ہے وہ محظوظ ہوتا اور گناہ معاف کر دیتا۔ یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں۔ Today was the day when cross become altar. وہ altar بن گئی۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک گریٹ ایکسچینج ہوا قربان گاہ کے اوپر، صلیب کے اوپر، اور وہ ایکسچینج کیا تھا؟ ایکسچینج کس چیز کا تھا؟ آپ کو پتا ہے صلیب پر ایک ایکسچینج چل رہا تھا۔ وہ صلیب جسے ڈیوٹرانومی کی کتاب میں لکھا ہے جو لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، پر جب وہ صلیب کے اوپر سیویئر گیا تو وہ میرے اور آپ کے لیے مخلصی کا نشان بن گیا۔ جب اس صلیب کے اوپر یسوع لٹکا رہا تو وہ میرے اور آپ کے لیے لیونگ ہوپ بن گیا۔ جب وہ صلیب جو لعنت کا نشان تھی وہ میرے اور آپ کے لیے زندگی کا نشان بن گئی۔ وہ صلیب جس کے اندر درد تھی میرے اور آپ کے لیے ہوپ بن کر آئی، خوشی بن کر آئی۔ کراس کے اوپر ایکسچینج چل رہا تھا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے آئزیہ چیپٹر 53 ورس 4 اور 5 میں لکھا ہے اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ کس کے لیے سیاست ہوئی؟ ہماری۔ کس کے لیے گھائل کیا گیا؟ ایک دوسرے والی اشارہ نہیں کر کے تواڈے لئی۔ کئی دفعہ میسج ہوتا ہے نا تو میاں بیوی کہتے ہیں تیرے لیے میسج سی۔ آج مجھے کئی دفعہ پرانی بات ہے، کئی دفعہ بہنیں کہتی تھی آج میرا بندہ ہوندا نا
تے پھر وہ لیے میسج سی. اس وقت لائیو نہیں تھا ہمارے پاس, تو میں کہتا تھا آپ نے نہیں ان کو سنانا جا کے, اور تہاڈی لڑائی ہو جائے گی. میرے لیے گھائل کیا گیا, میرے لیے سیاست ہوئی, میرے لیے تماچے مارے گئے, لکھا ہے, اور اس کے مار کھانے سے تاکہ ہم شفا پائیں. پہلا جو بات صلیب کے اوپر ہو رہی تھی تو ایک عجیب بات تھی. ہم کلموں کو پڑھتے ہیں, خداوند کے الفاظ سے منہ سے الفاظ نکلے, بہت اچھے الفاظ, ابھی ہم نے پڑھے اس کو. ایک اور کام ہوا وہاں پر, اور وہ ہے افیسینس چیپٹر 2 ورس 14 سے 17 تک. بائبل میں لکھا ہے, کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا ڈالی. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی شریعت کے جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی, تاکہ دونوں سے اپنے آپ کو ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے. اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر, کیا کیا صلیب پر؟ دشمنی کو کتھے مٹایا گیا؟ بند کمرے چ, اے سی والے کمرے چ, کوئی ڈیلنگ ہو رہی سی اتھے, کہاں پر مٹایا گیا؟ دکھ کی جگہ پر, پرسیکیوٹڈ پلیس, جہاں پر ہاتھوں میں نیل ہیں, پاؤں میں نیل ہے, سر پہ کانٹوں کا تاج ہے, کوڑوں سے کمر چھلی ہوئی ہے, بدن پہ نیزہ لگا ہے. وہاں پر لکھا ہے خدا کے ساتھ جو دشمنی انسان تھی وہاں سے خدا ختم کر رہا تھا. سو پہلا کام یہ ہوا, Jesus was punished so we might be forgiven. That was the first thing happened on the cross. آپ کے لیے اور میرے لیے. یاد رہے گا آپ کو کہ خداوند کو مارا گیا تاکہ میں کیا ہوں؟ forgiven. مجھے نجات مل سکے, مجھے معافی مل سکے. اور جب ایسا ہو رہا تھا تو وہ مایوس نہیں تھا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا, ہم چندہ بھی ڈالتے مایوسی سے ڈال رہے ہوتے ہیں, اور بائبل میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. ہمارے دل میں ہوتا ہے یار بس کرنا پڑ رہا ہے, کسی غریب کی مدد بس یاروں نے پوچھ لیا سی کرنا پہ, کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا. جے خوشی نہ نہیں دیتا تو کوئی ریوارڈ نہیں, نہ ہی دیو. اور خدا نے خوشی سے صلیب پر میری اور آپ کا سودا چل رہا تھا. اور سودا کیا تھا؟ He was rejoicing, نعرہ لگا رہا ہے, It is finished. یہ ایک فتح مند شخص کی للکار تھی, ایک نعرہ تھا جو خداوند نے صلیب پر جا کر دیا, عام جگہ پر نہیں. He was not crying, defeated. آنسو نہیں بہ رہے تھے اس کے کہ دیکھو میرے دوست مجھے چھوڑ کر چلے گئے. وہ رو نہیں رہا تھا. اگر وہ رویا, اس کی آواز میں اگر تھوڑی سی کمزوری آئی تو اس نے کہا اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ دوستوں کی جدائی سے نہیں, باپ کی جدائی سے. لیکن صلیب پر ایک نعرہ لگایا, وی آر forgiven. وہ دشمنی ختم کر دی خداوند نے, کہا اٹ از finished. نجات کا کام تمام. آج کے بعد نو پرائز, نو سیکریفائس, کوئی بڑی چھوٹی قربانی نہیں, کوئی کمریوں کی قربانی نہیں. آج کے بعد صرف یسوع کا نام لیں گے اور نجات پائیں گے. آج کے بعد یسوع کے لہو سے ہمارے پاس, پریزنٹ اور فیوچر کے گناہ معاف. نو مور سیکریفائس. یہ صلیب پر ایک بہت بڑا کام خداوند نے کیا, اور میں سمجھتا ہوں اٹ واز یہ کرائے تھا, ایک اس شخص کی للکار تھی جو جنگ جیت گیا, اور یہ صلیب پر ہوئی. یہ خوشی کی للکار تھی, آپ کو بتاتا ہوں. فنش. بائبل میں لکھا ہے آج کے دن ایک اور کام ہوا. لکھا ہے کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا ساری معموری اسی میں سکونت کرے, اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا. کہاں پر بہا؟ صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے. خداوند نے ریکنسائل کیا اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ. ایک اور کام ہوا جلدی سے.
सलीब के ऊपर यीशु को छीदा गया। बाइबल में क्या लिखा है? ताकि मैं और आप उसके मार खाने से शिफा पाए। ये भी सलीब पर ही सौदा हो गया। बाइबल में लिखा है हमारी नजात की और हमारी शिफा की कीमत सोने और चांदी से नहीं दी गई। पैसे से नजात नहीं, ना शिफा। किससे है? यीशु के बेशत कीमत लहू से। सो सलीब पर ये एक विक्ट्री मिली आपको। क्या मिली आपको? उसके मार खाने से आपको क्या और मुझे क्या मिल गई? फतह मिल गई और शिफा मिल गई। वी आर हील्ड। एक और बरकत जो मुझे और आपको मिल गई, बाइबल में लिखा है कि वो मेरे और आपके लिए रास्तबाजी बन गया। दूसरा करंथियों 5:21 में लिखा है, पास हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहरा। सलीब के ऊपर गुनहगार कौन बन रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। रास्तबाज कौन बन रहे हैं? मैं और आप। इमेजिन क्या चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। यीशु की रास्तबाजी का लिबास हम सबको बराबा को पहनाया जा रहा है। मैं और आप बराबा हैं। रास्तबाजी से खुदावंद मुझे और आपको ढक रहा है। वो नंगापन जो शैतान ने छीन लिया था बागे अदन में, हमें नंगा कर दिया था, हमारी ग्लोरी को छीन लिया था, खुदावंद उसी ग्लोरी को सलीब पर जाकर मुझे और आपको पहना रहा है। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने गुनाह ठहरा के मुझे और आपको रास्तबाजी का लिबास पहना दिया, क्योंकि मुझे और आपको उसकी कोई कीमत ही ना देनी पड़े। और एक और काम हुआ सलीब पर, वो मेरे और आपके लिए लानती बन गया। सारी लानतें जो दुनिया की हैं, आपको पता है बहुत सारे अंडर कर्स हम चलते हैं। मैं एक मैजिशियन की स्टोरी सुन रहा था, हमने चर्च में भी वो दिखाई। बदरू गिरफ्तार शख्स था और उसने बताया डीमंस का काम क्या है। और वो डीमंस के बारे में बताता है कि डीमंस रोज रात को उठकर किस तरीके से बदन से निकलती हैं, लोगों के घरों के ऊपर जाकर कर्सेस को फेंकती हैं। इट इज रिटन इन अ बाइबल। बाइबल में भी इसका जिक्र मिलता है कि डीमंस का काम ही कर्स करना है। वो लानते करती हैं। आपको पता है बलाम को क्यों बुलाया गया और उसे कहा गया कि वो बनी इस्राएल के ऊपर कर्स करे। कर्स करने के लिए लोग जादूगरों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे फलां शख्स मुर्दा चाहिए, और पैसा दिया जाता है। पूरी दुनिया में ये काम है, कर्स का बहुत बड़ा काम है। लेकिन वो सारे कर्स सलीब के ऊपर खुदा ने उठा लिए। वो सारी लानतें, वो कर्सेस, कईयों के ऊपर कर्स होता है। कई लोग बयान करते हैं कि उनके जवान बच्चे मर जाते हैं, और कई ऐसे कर्सेस हैं जिनमें से हम गुजरते हैं। और हमें क्या करना पड़ता है? खुदा की हजूरी में ठहरना पड़ता है और यीशु के लहू को अपने ऊपर लेना पड़ता है, क्योंकि यीशु का लहू जो सलीब पर बहाया गया, वो कर्ज खुदा ने अपने ऊपर ले लिए ताकि उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाए। पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया में, इवन यहां पर भी ये कर्ज का बहुत काम है। पीपल डू कर्सेस, लेकिन यीशु के लहू के सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। सो सलीब पर क्या चीज चल रही थी कि वो कर्ज जो खुदावंद ने, वो कर्ज जो दुनिया के थे, खुदावंद ने उनको बरकत में बदल दिया। बलाम की तरह वो कर्ज बोलता था पर उनके मुंह से क्या निकलती थी? बरकत में निकलती। अब लोग जब आपके ऊपर कर्ज करते हैं तो उनके मुंह से बरकत निकलेगी। खुदावंद उस कर्ज को बरकत में बदल देगा, उन गालियों को बरकत में बदल देगा, क्योंकि वो सारे कर्ज यीशु ने सलीब पर उठा लिए थे। Hallelujah. Amen. That was the work of the cross. That is why we call Good Friday. क्योंकि आज के दिन वही सलीब जिस पर लानती समझा जाता था, वो बरकत में बदल गई। वो मौत जो लानती समझी जाती थी, मेरे और आपके लिए बरकत बन गई, सलीबी मौत। और आज चर्चेस के ऊपर क्यों क्रॉस है? क्योंकि ये फतेहमंद का ललकार है कि ये क्रॉस रिप्रेजेंट करती है कि उसके ऊपर खुदावंद खुद मुजस्सम हुआ और वो मेरे और आपके लिए मरा ताकि उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस इज नॉट द वे, ही इज द ओनली वे। उसको एक रास्ता ना समझें
کہ اب یہ ایک رستہ ہے ادھروں ہی لنگ جائیے. نو, ہی از دی اونلی وے. راہ حق اور زندگی میں ہوں. ہی از دی اونلی وے. آپ دکھ میں ہیں, پریشانی میں ہیں, مصیبت میں ہیں, کوئی بڑی بیماری ہے, یسوع کے پاس آئیں, یسوع آپ کو آزاد کرے گا. آپ کو کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پادری بڑا مشہور ہے, اے اکاؤنٹ چ پیسے جمع کرائیے تاکہ دعا کروائیے. نو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. آپ کو صرف یسوع کے پاس آنا ہے. اس کو چھو لیں گے تو شفا مل گئی اور برکت مل جائے گی, گناہوں کی معافی مل جائے گی. بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے ہمیں ریکنسائل کیا. بائبل میں لکھا ہے تاکہ ہم شفا پائیں. بائبل ہمیں بتاتی ہے ہم اس کی راست بازی بن جائیں. بائبل ہمیں بتاتی ہے ایک اور صلیب پر کام ہوا, بالکل ہم آخر میں ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے غریب بنا تاکہ ہم امیر ہو جائیں. صلیب پر خداوند ہمیں امیر بھی بنا رہا تھا. ساڈے اکاؤنٹ چ پیسے بھی پڑ رہا سی, ساڈے اکاؤنٹ چ برکتاں دے بھی کھاتے کھل گئے سی. ہر قسم کی شفا کی برکت, ہر قسم کی نعمت صلیب کے اوپر خداوند نے کھول دی. لکھا ہے وہ جو امیر تھا میرے اور آپ کے لیے غریب بن گیا. یہ غریبی ہی تو تھی. تصویر میں تو ہم یسوع کو لباس پہناتے ہیں, اس کو کور کرتے ہیں, اور بائبل میں پتہ کیا لکھا ہے, اسے ننگا لٹکایا گیا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ ٹوڈے واز دا ڈے جب خدا کو ننگا کیا گیا. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. اس کے پاس اپنے تن کو ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا نہ تھا. گلوری کا مالک, زندگی کا مالک صلیب پر ننگا لٹکا ہوا تھا, دو ڈاکوؤں کے بیچ میں. اس تیسرے ڈاکو کی صلیب پر جس کا نام بارابا تھا, جس کے نام کے ساتھ ہم منسوب ہوئے ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو شفا ملے, مجھے اور آپ کو امیر بنانے کے لیے خداوند نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. وہ آیا تاکہ ہم سب کو کثرت کی زندگی دے. صلیب پر کثرت کی زندگی تھی, صلیب پر خوشی تھی. اس نے ریڈیم کیا, اس نے ہمیں آزاد کیا ہے. صلیب پر آزادی مل گئی. اس نے ہمیں ہر ایریے سے آزاد کر دیا, پریشانیوں سے, دکھوں سے, پاورٹی سے. لازر بہت غریب تھا اس دنیا میں, روٹی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. غریبی کوئی پرابلم نہیں ہے, اور اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی تھی. اور وہی ہم ٹرانسفر دیکھتے ہیں جب امیر آدمی مرتا ہے اور غریب, تو ایک امیر ہو جاتا ہے اور دوسرا بالکل غریب. دنیا کی نگاہ میں ہم غریب ہوں گے, ناداروں کی مانند ہوں گے, پر ہم امیر ہیں کیونکہ ہمارے پاس یسوع ہے, زندگی کا مالک ہے. Give your poverty to Jesus. He can make you rich. آج بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف قسم کی پریچنگ کرتے ہیں, ٹیچنگ کرتے ہیں, اور عجیب عجیب خیالات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑا جو میسج ہے وہ یہ ہے, ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں, جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے, شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا. کون سا دکھ؟ صلیب. بندہ شرمندہ ہی ہو جاتا ہے نا یار, نہیں خداوند میں تو تیرا بیٹا ہوں, کو تھوڑی جی رعایتی کا اچھا. نو, شرمندگی نہیں, میں کھلے عام اظہار کروں گا. اور لکھا ہے خدا کے داہنی طرف جا بیٹھا. خداوند نے ریجیکشن لی صلیب کے اوپر, اسے تانے دیے جاتے تھے, اتر کے بتا تاکہ میں اور آپ ایکسیپٹ ہو سکیں خدا کی راہ پر. آمین. بائبل کیا کہتی ہے؟ یسوع نہیں سویا, مار رہے تھے اسے. ہم کلام سنتے ہوئے سو جاتے ہیں.
ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰॉब्लम सी। यीशु दुख में थे और कहते ज़रा जागना, मेरे लिए दुआ करो, आज मेरी दिल जान बड़ी बेकरार है। तो आए थे, आंदे खराटियां दी आवाज़ आ रही हुंदी सी। फिर यार मैं तुहानूं कहा सी जागो, आज दा दिन बड़ा खास है। फिर आए, फिर सो रहे होते थे। फिर तीसरी दा यार आज जाग जाओ, फिर सो रहे थे। कहते अब सुते रहो। वो घड़ी आप पहुंची। कलाम पढ़ते और सुनते बड़ी नींद आती है। इस आदत को भी आप अपनी दूर करें, क्योंकि डेविल की ये कोशिश होती कलाम यहां पर ना जाए, यहां पर आएगा तो यहां पर जाएगा। जिस दिन यहां पर चला गया तो फिर सब चीजें बदल जाएंगी। वो बीच को गिरने नहीं देता। कई सोए नहीं होते, वो देख रहे होते, पर उनके ख्यालात कहीं और होते हैं। आज खाने च की मिलेगा, आज वेखने भला की आया इस चर्च की गए, भला की इंतजाम कर देने। और सलीब की स्टोरी को हम भूल जाते हैं। इसीलिए तो लोग खुदावन से दूर हैं, क्योंकि वो सलीब की क्रूएलिटी को नहीं देखते। They don't understand the persecution Jesus gone through. They don't understand, they don't realize. That is why they commit sin every day. 40 कोड़े तो उस वक्त वो खुदावन पर लगाए गए, कोड़ों से तो उस वक्त मारा गया, पर हम तो, मैं और आप तो रोज उसे कोड़े मारते हैं गुनाह करके। गुनाह का एक और कोड़ा उसके ऊपर। बाइबल में लिखा है वो रिजेक्ट किया गया और उसने कहा है मेरे बाप, ऐ मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक और बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, व्हाट इज अ मैसेज फॉर मी एंड यू। क्रॉस मुझे और आपको क्या सिखाती है। बराबर ने माफी ली, पर मुझे नहीं पता उसने किसी और को मुआफ किया है कि नहीं। बहुत सारे दुनिया में बराबर्स हैं जिन्होंने खुदावन से मुआफी तो ली है, पर किसी को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। खुदावन के कलाम में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में इस एक स्टोरी बताई गई कि एक शख्स था जिसने किसी के एक बादशाह के 10,000 दिनार देने थे, और उसने, खुदावन ने कहा इसको, उस बादशाह ने कहा इसका सब कुछ बेचकर इसे जेल में डाल दो और इसे जो कुछ निकलता है इसको और इसकी सारी फैमिली को कैद किया जाए। वो रोता है, करलाता है, कहता है मुझे मुआफ कर। और बाइबल में लिखा है बादशाह उसका कर्ज मुआफ कर देता है। और जब कर्ज उसका मुआफ होता है तो लिखा है किसी से उसने 100 दिनार लेने होते हैं, और वो घर जा रहा है, उसका सारा कर्ज मुआफ हो चुका है। एक एक्साइटमेंट है, इतना बड़ा कर्ज कि उसकी पुश्तें उतार नहीं सकती थी, सारा कर्ज। लेकिन किसी एक शख्स गली में मिल जाता है जिसने 100 दिनार होते हैं, लिखा है उसकी गर्दन को पकड़ता है, उसे मारता है, उसके खानदान को जेल में डालता है, कोठरी में डालता है, जब तक तू ना दे मैं नहीं दूंगा। ये खबर बादशाह को पहुंचती है, और जब बादशाह को ये खबर पहुंचती है तो वो उसे कहता है कि क्या तुझ पर ये वाजिब ना था कि जो मैंने तेरे लिए किया तू भी उसके लिए करता। आज पता है गुड फ्राइडे हमारे लिए गुड फ्राइडे क्यों नहीं होता। बनी इस्राइल प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच सके। आपको पता है जितने बहरा कुलजुम से निकल के आए थे उनमें से सिर्फ 2 लोग प्रॉमिस लैंड गए। क्या नाम था? यशवा और केलब। बाकी सारे मर गए। खुदा ने नजात तो दी है, पर हम दूसरों को नजात नहीं देते। खुदा ने मुझे और आपको मुआफी तो दी है, पर सलीब का पैगाम क्या है? हम मुआफी नहीं देते। खुदा ने कहा ए बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हम कहते हैं हम कैसे बार बार मुआफ करें। हमारे अंदर मुआफी बहुत कम है, बर्दाश्त बहुत कम है। यीशु पर तो थूका गया, मुक्के मारे गए, हमें तो कोई छोटा सा वर्ड कह दे तो सारी जिंदगी के लिए हम नाराज हो जाएंगे, ताल्लुक तोड़ देंगे, रिश्ते टूट जाते हैं। हम अपनी ही निगाह में बहुत कुछ है, सेल्फ राइचस हैं, पर कभी कब्रिस्तान में जाइएगा, कब्रें कभी नहीं बोलती। उसमें बड़े बादशाह भी हैं और गुलाम भी हैं।
सब एक ही जगह मट्टी में दफन हैं। आपकी सारी रास्तबाजी, आपका सारी दौलत, आपकी सारी एजुकेशन, आपकी सारी डिग्रीज इसी दुनिया में रह जाएंगी, आपका सारा नाम यहीं पर रहेगा। लेकिन एक चीज है जो खुदा के हुजूर याद फरमाई जाएगी, आपकी रास्तबाजी और मुआफी। क्या जो सलीब पर हुआ आप भी कर रहे हैं? वो गुनाह ले रहा था, वो कर्ज ले रहा था, वो मायूसी, वो शिकस्त, वो सब कुछ अपने ऊपर ले रहा था, और वो ये चाहता था कि वो ही चश्मा आपके अंदर से भी जारी हो। और हम कई दफा क्या बन जाते हैं? डेड सी। हम सिर्फ रिसीव करते रहते हैं खुदा से बरकतें, वी रिसीव, और आगे डेड सी बन जाते हैं। आगे हम किसी को देने वाले नहीं होते। और आज मैं खास बताना चाहता हूं, सलीब पर यीशु, जीसस वाज पनिश्ड, वी माइट बी फॉरगिवन। जीसस वाज वुंडेड, आई माइट बी हील्ड, मैं शिफा पाऊं। वो मेरे लिए नाराज बन गया ताकि मैं रास्तबाज हूं। वो मेरे लिए मर गया ताकि मुझे जिंदगी मिले। वो मेरे लिए लानती बना ताकि मुझे बरकत मिले। उसने मेरे लिए वो नंगा हुआ ताकि मुझे अपने रास्तबाजी के कपड़ों से ढक दे। मेरे लिए रिजेक्ट किया गया ताकि मैं खुदा की हुजूरी में एक्सेप्ट हो सकूं। दैट इज वाई वी कॉल गुड फ्राइडे अ ग्रेट एक्सचेंज। और उसका रिस्पॉन्स बड़ी खुशी का था। उसने ये सारी बातें खुशी के साथ की। उसने मायूसी से नहीं की कि अब आप इन्हें मुआफ कर। खुशी से कहा, खुदावंद इन्हें मुआफ कर। ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ये तो खाक हैं, ये कैसे समझ सकते हैं तेरी कुदरत को, इनको मुआफ कर दे। क्योंकि खुदावंद अगर मुआफ ना करता तो उन्हें मुआफी मिल नहीं सकती थी। उसने अटैकर्स के लिए अपना मुंह खोला तो किस चीज के लिए? मुआफी के लिए। उसने किसी के लिए मुंह खोला तो नजात के लिए। उसने सलीब पर अपना मुंह खोला तो किस बात के लिए? केयर के लिए, अपनी मां की केयर के लिए। उसने मुंह खोला तो किस बात के लिए? लफ्ज अदा किए, बाप तूने मुआफ कर। खुदावंद के लिए, अपनी रूह के लिए कि मैं तेरे हुजूर अपनी रूह देता हूं। मैं चाहता हूं आओ हम उसकी सैक्रिफाइस को ऑनर करें। बाइबल में लिखा है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां पर है? अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां पर है? अगर तुम मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, अगर तुम मेरे होते तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करते। कलाम तो बहुत हम सुनते हैं, आज भी आप सुन के चले जाएंगे और फिर शायद अगले गुड फ्राइडे आएंगे, लेकिन क्या आप मुआफ करेंगे? मैं ये चाहता हूं, आई डोंट नो योर एनिमीज, आई डोंट नो, यू नो योर एनिमीज, यू नो योर रिलेशनशिप। कई दफा हम दिल में कहते हैं, नहीं जी मैं खुदा दे अगे माफी मांग लांगा, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ नहीं सुलह करनी। पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, ब्लेसेड आर मर्सीफुल, दे विल बी शोन मर्सी। अगर आज आप मर्सी किसी को दिखाएंगे, मुबारक वो हैं जिन पर जो रहम करते हैं, उन पर रहम किया जाएगा। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 12 से 15 में ये सारी स्टोरी बयान की गई है। और अगर आप बाइबल में जब लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जिस तरह हम दूसरों के गुनाह, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। तो झूठ ना बोलना, कदी कीते भी जे बड़ा मुश्किल होता है। वो कीते नहीं होंगे, वो जुबान तो होंगे ने। वो जब दोबारा बात होती फिर दोबारा डायरी खुलती, वो फाइल कोई डिलीट नहीं हुई होंगी, वो किते असी रखी होंगी है, फिर खोलनी। आज तो 10 साल पहले भी आ होया सी, 5 साल पहले भी आ होया सी, अज भी इंज होया है, फलां जगह होया। कोई माफ़ी नहीं। माफ़ी क्या होती है? जैसे पूरब पश्चिम से ऐसे उसने हमारी खताएं दूर कर दी। माफ़ी ये है भाई बहन मियाँ बीवी अगर आपस में नाराज हैं, एक दूसरे को मुआफ़ करें। अगर किसी जगह पर भी नाराज़गी चल रही है, एक दूसरे को मुआफ़ करें, एक दूसरे को गले लगाएं और बताएं गुड फ्राइडे का मतलब क्या है। हग। खुदावंद यीशु ने मुझे और आपको गले लगाया, बराबा को। गुड फ्राइडे का क्या मतलब है? कि वो मेरी और आपकी सलीब पर चढ़ गया। गुड फ्राइडे क्यों गुड है? क्योंकि उसने हमारी खताएं अपने ऊपर उठा ली।
آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، زیادتی ہوئی، آئی ڈونٹ کیئر، پر یسوع سے زیادہ زیادتی نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر وہ معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، تو آپ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اس فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے بنا سکتے ہیں۔ کئی دفعہ گڈ فرائیڈے پہ لوگ کہتے ہیں جی کالے کپڑے پا کے جاواں گے، بڑی مایوسی دا اظہار کریں گے، بڑے دکھ چانسی۔ پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی یہ بڑا رواج ہے کہ ایسٹر والے دن وائٹ کپڑے پانے نے، گڈ فرائیڈے والے دن کالے ہم نے کچھ اپنی ڈائریکشن بنائی تھی کہ یہ ماتم کو ظاہر کر، اور ہم ماتمی نہیں ہیں۔ ہم کوئی اپنے اوپر کوڑے نہیں برسا رہے کہ کالے کپڑے پا کے کہیے یسوع نو کیوں مارے۔ نو، وہ نہ مرتا تو میری نجات نہیں تھی۔ اگر وہ صلیب پر نہ جاتا تو میں اور آپ نجات نہ پاتے۔ میں خدا کے گھر میں کھڑا ہو کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کیسے بھی تیار ہو کر آئے، دل صاف لے کر آئے، خداوند کے حضور ایکسیپٹڈ ہے۔ Do you have Jesus in your life؟ آنکھوں کو بند کریں اور ایک لمحے کے لیے دعا کریں۔